ہائے اللہ، یہ جہاں سکندر آخر حقیقت میں کیوں نہیں ملتا؟ کمرے میں بیڈ پر الٹا لیٹے ٹانگیں ہوا میں چلاتے ہوئے ایشل نے جنت کے پتے ناول کا آخری صفحہ پلٹ کر زور سے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہی چمک جو ہر اس لڑکی کی آنکھوں میں ہوتی ہے جو کاغذوں پر لکھے الفاظ سے عشق کر بیٹھتی ہے۔ کاش کوئی مجھے بھی ایسے ہی بچائے، ترکی میں نہ سہی، ملتان کی گلیوں میں ہی سہی، کوئی تو ہو جو ڈولی کی طرح بھیس بدل کر میری حفاظت کرے۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ گلابی رنگ کا کرتا شلوار پہنے، دوپٹہ بے نیازی سے گلے میں ڈالے، وہ بالکل کسی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ شکل تو میری حیاء سلیمان جیسی ہے، بس کمی ہے تو ایک عدد میجر احمد جیسے ہیرو کی جو فرائی پین کھا کر بھی مسکرا دے۔ اس نے آئینے میں دیکھ کر ایک خیالی فرائی پین ہوا میں لہرایا اور پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ ابھی وہ اپنی خیالی دنیا میں مزید قلعے تعمیر کرتی کہ نیچے سے اماں کی آواز گونجی، ایشل و لڑکی کہاں رہ گئی ہو؟ زاویر پہنچنے والا ہے، نیچے آ جاؤ۔ اف یہ زاویر بھائی بھی نا ولایت جا کر بھی ٹائم کے اتنے پابند ہیں، ابھی تو میں نے اپنی انٹری کی تیاری بھی نہیں کی۔ اس نے جلدی سے بالوں کو درست کیا اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ زاویر اس کا اتعاظات کزن تھا جو پچھلے 5 سالوں سے لندن میں اپنی پڑھائی اور بزنس سنبھال رہا تھا۔ ایشل کے ذہن میں زاویر کا خاکہ ایک دبلے پتلے چشمہ لگانے والے لڑکے کا تھا جو ہر وقت کتابوں میں گھسا رہتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وقت انسان کو کتنا بدل دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر لاؤنج میں پہنچی، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ گھر کے مین دروازے سے ایک وجیز شخص اندر داخل ہو رہا تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک ایسا روب کہ دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جائے۔ جو فون کان سے لگائے کسی کو سخت لہجے میں ہدایات دے رہا تھا۔ یہ زاویر بھائی ہیں؟ ایشل نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ اس کا وہ چشمش کزن ایک انتہائی ہینڈسم اور ڈیشنگ مرد بن چکا تھا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ایشل کو ایک لمحے کے لیے اپنا پسندیدہ ہیرو جہان سکندر یاد آ گیا۔ ویلکم ہوم بیٹا، تائی جان نے آگے بڑھ کر اس کی بالائیں لی۔ زاویر کے چہرے کے سخت تاثرات کچھ نرم ہوئے اور اس نے جھک کر اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ شکریہ ماما۔ اس کی آواز بھاری اور مردانہ تھی جس نے لاؤنج میں موجود ہر شخص کو متوجہ کر لیا۔ ایشل ابھی سیڑھیوں کے بیچ میں ہی کھڑی تھی کہ اچانک ملازم رحیم چاچا جو پانی کا ٹرے لے کر جلدی میں زاویر کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کا پاؤں قالین میں الجھا، توازن بگڑا اور پانی کا گلاس سیدھا زاویر کے قیمتی کوٹ پر جا گرا۔ چھن! گلاس ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی لاؤنج میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ زاویر نے ایک جھٹکے سے فون کان سے ہٹایا اور اپنے گیلے کوٹ کو دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور آنکھوں میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ زاویر کی دھاڑ سے پورا لاؤنج گونج اٹھا۔ رحیم چاچا کانپتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ صاحب جی غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ تم لوگوں کو کام کرنے کی تمیز کب آئے گی؟ یہ سوٹ ابھی پہن کر آیا ہوں میں۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ اس نے اتنے غصے سے ہاتھ جھٹکا کہ پاس کھڑی تائی جان بھی سہم گئی۔ سیڑھیوں پر کھڑی ایشل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے زاویر کو دیکھا جو اب کوٹ اتار کر غصے سے صوفے پر پھینک رہا تھا۔ اللہ! یہ تو جہان سکندر نہیں، یہ تو ہٹلر سکندر ہے۔ اس نے جلدی سے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا سارا رومانٹک بھوت ایک لمحے میں ہرن ہو گیا۔ اتنا غصہ! ہیرو تو غصے کے تیز ہوتے ہیں، لیکن یہ تو آتش فشاں ہے۔ وہ دبے پاؤں واپس اوپر بھاگنے ہی والی تھی کہ زاویر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس کی عقابی نگاہوں نے ایشل کو سیڑھیوں پر چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ کون ہے؟ زاویر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تائی جان نے مڑ کر دیکھا۔ ارے یہ تو اپنی ایشل ہے، تمہاری چاچا زاد۔ ایشل بیٹا نیچے آؤ، بھائی سے ملو۔ ایشل کو لگا جیسے اسے سولی پر چڑھنے کا حکم مل گیا ہو۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایک ایک سیڑھی اتر کر نیچے آئے۔ اس کا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ زاویر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ گلابی لباس میں وہ ڈری سہمی سی لڑکی اسے عجیب لگی۔ اس نے صرف سر ہلایا اور کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بڑے بدتمیز ہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ ایشل نے اس کے جاتے ہی سکھ کا سانس لیا اور دل میں سوچا، شکل تو ہیرو جیسی ہے لیکن طبیعت بالکل ظالم ولن جیسی۔ میری کہانی کا ہیرو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ میرا ہیرو تو مجھ سے پیار سے بات کرے گا، ایسے ڈرائے گا نہیں۔
ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دادی جان ویل چیئر پر اپنے کمرے سے باہر آئے۔ آ گیا میرا شیر پتر۔ ارے سنو سب لوگوں، اب زاویر آ گیا ہے تو گھر میں رونق ہوگی۔ اور ہاں، اب دیر نہیں کرنی، جلد از جلد اس کی شادی کا بندوبست کرنا ہے۔ شادی کا لفظ سنتے ہی ایشل کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا موڈ فوراً بدل گیا۔ شادی؟ واؤ، یعنی گھر میں ڈھولکیاں، مہندی، ڈانس اور ہلا گلا۔ وہ بھی جو ڈر رہی تھی، شادی کے خیال سے ہی چہک اٹھی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ بڑوں کی نظروں میں اس شادی کا مرکز کون ہے۔ وہ تو بس اپنی خیالی دنیا میں سجے فنکشنز میں مگن ہو گئی۔ زاویر بھائی کی دلہن جو بھی ہوگی، اللہ اسے صبر دے، اس نے ہمدردی سے سوچا اور پھر کندھے اچکا دیے۔ خیر مجھے کیا، مجھے تو بس نئے کپڑے پہننے کو ملیں گے، میں بالکل حیا کی طرح تیار ہوں گی۔ وہ ریڈ گاؤن والا سین۔ اس نے ایک نظر اوپر زاویر کے بند کمرے کے دروازے پر ڈالی اور منہ چڑھا کر کچن کی طرف بھاگ گئی، جہاں اسے اپنی بیسٹ فرینڈ مناہل کو فون کر کے یہ بریکنگ نیوز سنانی تھی کہ ہٹلر آ گیا ہے اور اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ہو کا عالم تھا۔ کمال صاحب، تایا ابو اور زاویر بزنس کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ تائی جان اور دادی خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ 20 سالہ ایشل جو عام طور پر چہکتی رہتی تھی، آج سہمی ہوئی کرسی پر بیٹھی ڈبل روٹی کے کنارے توڑ رہی تھی۔ زاویر کا روب ہی کچھ ایسا تھا۔ 28 سالہ زاویر کمال، کمال گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا وارث، اپنی عمر سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور بردبار تھا۔ اس کے برعکس ایشل، جس کے والدین بچپن میں ہی ایک حادثے میں چل بسے تھے، گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ تایا اور تائی نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا، لیکن زاویر کے سامنے اس کی زبان ہمیشہ گنگ ہو جاتی۔ ایشل بیٹا، جیم کی بوتل ادھر کرنا۔ زاویر کی بھاری آواز اچانک گونجی۔ ایشل ہڑبڑا گئی، اس کے ہاتھ سے چھری پلیٹ میں جا گری۔ جی بھائی، اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بوتل اٹھا کر زاویر کی طرف بڑھائی۔ زاویر نے ایک گہری نظر اس کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور بوتل تھام لی۔ میں شیر ہوں کیا جو مجھے دیکھ کر تمہاری جان نکل جاتی ہے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں طنز کیا۔ ایشل نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو میں بس کرو زاویر، بچی ہے وہ، کیوں ڈرا رہے ہو؟ دادی نے مداخلت کی تو زاویر نے کندھے اچکا دیے اور دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایشل نے بمشکل ناشتہ ختم کیا اور وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دوپہر کے وقت جب زاویر اپنے کمرے میں تھا، ایشل لان میں لگے جھولے پر بیٹھی فون کان سے لگائے اپنی دوست مناہل سے محو گفتگو تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زاویر بالکنی میں کھڑا کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ یار مناہل، تم نہیں سمجھو گی، گھر میں شادی والا ماحول بن رہا ہے، لیکن دلہن کا کچھ اتا پتا نہیں۔ ایشل نے جوش سے کہا۔ خیر چھوڑو، میں نے سوچ لیا ہے اس شادی پر میں کیا پہنوں گی، بالکل ویسی ہی میکسی جیسے جنت کے پتے میں حیا نے پہنی تھی۔ دوسری طرف مناہل نے کچھ کہا جس پر ایشل کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں نا، اور سنو، میں تو بس دعا کر رہی ہوں کہ کاش کوئی سین ہو جائے جیسے حیا کو اس کے کزن کی شادی میں کچھ گنڈوں نے گھیر لیا تھا اور پھر جہاں سکندر آ گیا۔ ہائے، اس نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا۔ سوچو مناہل، میں مصیبت میں ہوں اور میرا ہیرو آئے، میں اسے فرائی پین مار کر بے ہوش کر دوں اور وہ مجھے بے حیا کہے۔ اف، کتنا رومانٹک ہوگا نا۔ بالکنی میں کھڑے زاویر کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو اس کے حلق میں کافی اٹکتے اٹکتے بچی۔ فرائی پین اور بے حیا؟ اس نے حیرت سے نیچے دیکھا۔ یہ لڑکی کس دنیا میں رہتی ہے؟ ایشل اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ مجھے نہ بالکل جہاں سکندر جیسا ہیرو چاہیے جو ترکی میں میری حفاظت کرے، ڈولی کی طرح بھیس بدل کر۔ یہ زاویر بھائی تو بالکل کھڑوس ہے، ہر وقت غصہ، نہ بات نہ چیت۔ میرا ہیرو تو مجھ سے پیار سے بات کرے گا، مجھے پلکوں پر بٹھائے گا، وہ آئے گا تو میں اسے کہوں گی کہ مجھے بچانے والا آ گیا۔ زاویر کے لبوں پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی سنجیدہ شخصیت میں ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ کوئی اسے ہنسنے پر مجبور کر دے۔ وہ نیچے لان میں بیٹھی اس پاگل سی معصوم لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو فرائی پین مارنے کو رومانس سمجھ رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور بے باکی زاویر کے دل میں ایک عجیب سا احساس جگا رہی تھی۔ پاگل لڑکی، وہ سرگوشی میں بولا، لیکن اس کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی تھی۔ فرائی پین سے ہیرو کو مارنے کا پلان ہے، اسکرپٹ رائٹر بننا چاہیے اسے۔ شام کو لاؤنج میں سب گھر والے موجود تھے۔ دادی جان خاصی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ زاویر بھی صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، لیکن اس کا دھیان بار بار ایشل کی طرف جا رہا تھا جو سامنے بیٹھی ٹی وی دیکھنے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ کمال پتر،
دادی نے دایا ابو کو مخاطب کیا۔ میں نے زاویر کی شادی کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ لڑکا اب سیٹل ہے، اسے گھر گھرستی سنبھال لینی چاہیے۔ اشل کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ٹی وی کی آواز دھیمی کر کے دادی کی بات سننے لگی۔ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اب پتہ چلے گا کہ وہ خوش قسمت بھابھی کون ہے۔ اس نے دل میں بدقسمت بھی بولا تھا۔ جی اماں، آپ جیسا کہیں گی۔ آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ تایا ابو نے مودبانہ پوچھا۔ زاویر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سب کی نظریں دادی پر تھی۔ لڑکی تو اپنی نظر میں ہے اور وہ کہیں باہر کی نہیں ہے۔ دادی نے ایک توقف کیا۔ اشل کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا دادی اس کی پھپھو کی بیٹی کی بات کر رہی ہیں؟ میں چاہتی ہوں زاویر کی شادی۔ دادی ابھی بول ہی رہی تھی کہ زاویر نے اچانک گلا صاف کیا۔ دادی اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زاویر کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا کہ سب چونک گئے۔ اشل نے حیرت سے زاویر کو دیکھا۔ کیا ہٹلر بھائی خود کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں؟ جی پتر بولو، دادی نے شفقت سے کہا۔ زاویر نے ایک گہری نظر اشل پر ڈالی جو بے خبر بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ کھیلی جو صرف ایک پل کے لیے تھی اور پھر وہی سنجیدگی لوٹ آئی۔ میں شادی وہیں کروں گا جہاں آپ کہیں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ تائی جان گھبرا گئی۔ شرط یہ ہے کہ دلہن کو فرائی پین چلانا نہ آتا ہو، ورنہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، زاویر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اشل کو لگا جیسے اس کے سر پہ بم پھٹا ہو۔ اس نے چونک کر زاویر کو دیکھا۔ زاویر کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو سیدھی اشل کو نشانہ بنا رہی تھی۔ یہ انہوں نے کیا کہا؟ اشل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا انہوں نے اس کی فون والی باتیں سن لی تھی؟ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دادی اور تایا ابو زاویر کی اس عجیب بات پر حیران تھے، لیکن زاویر کی نظریں اشل کے سرخ ہوتے چہرے پر جمی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ زاویر کے فرائی پین والے جملے نے اشل کی رات کی نیند اڑا دی تھی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی کہ آخر اس ہٹلر صفت انسان نے اس کی باتیں کب سنی۔ صبح اٹھتے ہی اس کا پہلا مشن زاویر سے چھپنا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ کچن میں پانی پینے گئی تو سامنے ہی زاویر کھڑا کافی بنا رہا تھا۔ کالے رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ انتہائی فریش لگ رہا تھا، مگر اشل کے لیے وہ کسی جلاد سے کم نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں واپس مڑنے لگی کہ زاویر کی بھاری آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رک جاؤ اشل۔ اشل وہیں بت بنی کھڑی ہو گئی۔ زاویر مگ ہاتھ میں لیے گھوما اور کچن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظروں میں وہی شرارتی چمک تھی جو کل شام تھی۔ خیریت ہے، آج کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائی؟ میں تو سمجھا تھا کہ کچن میں داخل ہوتے ہی مجھ پہ فرائی پین سے حملہ ہوگا۔ زاویر نے انتہائی سنجیدگی سے طنز کیا۔ اشل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنی انگلیوں کو مروڑنا شروع کر دیا۔ وہ بھائی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، مناہل سے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب جو بھی ہو۔ زاویر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اشل کا سانس رک گیا۔ وہ اب اس کے خاصا قریب کھڑا تھا۔ آئندہ میرے بارے میں کوئی بھی سازش کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ میری سماعت بہت تیز ہے، اور ہاں، مجھے ہیرو بننے کے لیے کسی نقلی حلیے یا ڈولی کی ضرورت نہیں۔ میں اصلی روپ میں ہی کافی خطرناک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں ہکا بکا چھوڑ کر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ اشل نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، یہ بندہ ہے یا جاسوس؟ میری تو ساری فیورٹ سٹوریز کا مذاق اڑا دیا، لیکن شکر ہے ابھی تک غصہ نہیں کیا۔ دن جیسے تیسے گزرا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ درزی بلائے جا رہے تھے اور زیورات کے سیٹ پسند کیے جا رہے تھے۔ اشل کو حیرت اس بات پر تھی کہ تائی جان ہر چیز میں اس کی پسند پوچھ رہی تھی۔ اشل بیٹا، یہ سرخ والا جوڑا دیکھو، یہ کیسا لگے گا؟ تائی جان نے ایک بھاری کام والا جوڑا اس کے سامنے رکھا۔ تائی جان، یہ تو بہت ہیوی ہے، دلہن کے لیے پرفیکٹ رہے گا۔ لیکن بھائی کی دلہن ہے کون؟ آپ لوگ بتا کیوں نہیں رہے؟ اشل نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اسے تجسس مارے جا رہا تھا۔ تائی جان مسکرا دی۔ صبر کرو میری گڑیا، سب پتہ چل جائے گا۔ تم بس یہ بتاؤ کہ اگر یہ تمہیں پہننا پڑے تو کیسا لگے گا؟ مجھے؟ اشل ہنس پڑی۔ میں تو ایسا ہیوی جوڑا اپنی شادی پر پہنوں گی، اور وہ بھی تب جب میرا جہان سکندر آئے گا۔ ابھی تو میں نے اپنی کزن کی شادی کے لیے وہ لائٹ پیچ کلر والا سوٹ سوچا ہے۔ شام کو دادی جان نے اعلان کیا کہ رات کے کھانے کے بعد ایک اہم بات کرنی ہے۔ کھانے کی میز پر سناٹا تھا۔ زاویر خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ اشل کی نظریں بار بار زاویر کے چہرے پر جاتی تھیں جو بالکل پرسکون تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اپنی شادی کو لے کر اتنا لاتعلق کیسے ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں جمع ہوئے۔ دادی جان صوفے کے درمیان میں بیٹھی، ان کے دائیں طرف تایا اور تائی جان اور بائیں طرف زاویر بیٹھا تھا۔ اشل سامنے والے صوفے پر بیٹھی سیب کھانے میں مصروف تھی، لیکن اس کے کان دادی کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ دیکھو بھائی، دادی نے گلوگیر لہجے میں بات شروع کی، زاویر میری زندگی کا کل سرمایہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جیتے جی اس کا گھر بس جائے، اور ہم نے بہت سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں بہو کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشل نے سیب کا ٹکڑا منہ میں روکا اور آنکھیں پھاڑ کر دادی کو دیکھا۔ دل میں سوچا کہ کہیں تایا جان کے دوست کی بیٹی تو نہیں، جس کی تعریفیں تائی جان اکثر کرتی ہیں۔ تو پھر کون ہے وہ خوش نصیب؟ اشل سے رہ نہ گیا اور وہ بول پڑی۔ زاویر نے سر اٹھا کر سیدھا اشل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظر میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ دادی نے مسکرا کر اشل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خوش نصیب تم ہو اشل۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ زاویر کی شادی تم سے ہوگی۔ اشل کے ہاتھ سے سیب کا ٹکڑا قالین پر جا گرا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں زوردار دھماکہ کر دیا ہو۔ وقت جیسے تھم گیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے پہلے دادی کو دیکھا، پھر تائی جان کو جو مسکرا رہی تھی، اور آخر میں زاویر کو۔ زاویر کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، وہ اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ پہلے سے سب جانتا تھا اور اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اشل کی آواز بمشکل نکلی۔ لیکن میں تو زاویر بھائی تو بھائی مت کہو ابھی سے، تائی جان نے پیار سے ڈانٹا۔ یہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے اور نکاح اسی ہفتے جمعے کو ہوگا۔ اشل کو چکر آنے لگے۔ اس کا خوابوں کا شہزادہ، اس کا جہاں سکندر نرم مزاج اور رومانٹک ہیرو، اور حقیقت میں یہ ہٹلر زاویر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ خوف اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ زاویر نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ لیے تھے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سب کے سامنے ایک حتمی جملہ کہا جس نے اشل کے ہوش اڑا دیے۔ تیاری کر لو اشل، کیونکہ اب فرائی پین چلانے کا موقع تو نہیں ملے گا، لیکن کہانی ضرور بدلے گی۔ اشل اس دھماکے دار خبر کو سن کر اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی خیالی دنیا کا شہزادہ حقیقت میں زاویر کمال جیسا سخت گیر انسان نکلے گا۔ اس نے فوراً تکیے میں منہ چھپایا اور سسکیاں لینے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی مناہل کو فون کر کے چیخ چیخ کر روئے، مگر اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ اگلے 2 دن گھر میں کسی طوفان کی طرح گزرے۔ دادی کی طبیعت اچانک ناساز رہنے لگی، جس کی وجہ سے شادی کی تاریخ ہنگامی بنیادوں پر طے کر دی گئی۔ گھر کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا اور ہر طرف پھولوں کی مہک تھی، مگر اشل کے دل میں ویرانی تھی۔ وہ خاموش سی ہو گئی تھی، نہ کوئی شرارت، نہ کوئی کہا۔ مہندی کی رات تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اشل نے پیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ چھت پر بنے ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑی خلا میں گھور رہی تھی۔ نیچے لان میں ڈھولک بج رہی تھی، مگر اسے وہ شور زہر لگ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے نتنوں میں ایک مہنگی اور جانی پہچانی پرفیوم کی خوشبو ٹکرائی۔ وہ پلٹی تو سامنے زاویر کھڑا تھا، سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس اور کاندھے پر شال ڈالے۔ وہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ زاویر نے گہری نظروں سے اس کے اداس چہرے کو دیکھا اور آہستگی سے آگے بڑھا۔ نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور دلہن یہاں چھپ کر کھڑی ہے۔ اس کی آواز میں وہ روایتی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اشل نے نظریں جھکا لی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ زاویر اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا، اتنا قریب کہ اشل کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ریلنگ نے راستہ روک دیا۔ کیوں؟ زاویر نے ایک قدم اور بڑھایا اور اپنے ہاتھ ریلنگ پہ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں اشل؟ اشل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں تو زاویر کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے ایک ایسی چاہت نظر آئی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آپ بہت غصے والے ہیں، آپ ہٹلر ہیں، اس نے معصومیت سے شکایت کی۔ زاویر کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور نرمی سے اشل کے گال پہ لٹکتی ہوئی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اس لمس پر اشل کو لگا جیسے اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ ہٹلر صرف دنیا کے لیے ہوں اشل، تمہارے لیے تو میں وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا، بس میرا انداز تھوڑا الگ ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور اسے کھولا۔
اس میں ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے، میں چاہتا تھا کہ یہ تمہیں سب کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں پہناؤں، اس سے پہلے کہ ایشل کچھ سمجھ پاتی۔ زاویر نے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ اس بات کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، بالکل تمہارے اس خیالی ہیرو کی طرح۔ بس مجھے فرائی پین سے مت مارنا۔ ایشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوف کے نہیں تھے۔ زاویر کی باتوں اور اس کے نرم لہجے نے اس کے دل سے آدھا ڈر نکال دیا تھا۔ وہ اسے حیرت سے تکتی رہی۔ نیچے آ جاؤ ورنہ دادی پریشان ہوگی۔ زاویر نے اس کے گال کو ہلکا سا تھپ تھپایا اور مڑ کر واپس چلا گیا۔ ایشل کافی دیر تک اپنی انگلی میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھتی رہی اور اس کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاید حقیقت اتنی بھی بری نہیں تھی جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اگلے دن نکاح کا وقت آن پہنچا۔ لاؤنج کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ بیچ میں ایک پارٹیشن لگایا گیا تھا جس کے ایک طرف مرد حضرات اور دوسری طرف خواتین تھیں۔ ایشل کو سرخ رنگ کے خوبصورت عروسی جوڑے میں تیار کر کے لاؤنج میں لایا گیا۔ وہ بالکل کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بیٹھے نکاح خواہ نے رجسٹر کھولا اور مائک پر اپنی بات شروع کی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ زاویر مردوں والے حصے میں بیٹھا تھا اور اس کا دل بھی بے قرار تھا کہ کب یہ مراحل طے ہو اور ایشل ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے۔ نکاح خواہ کی آواز گونجی، محترمہ ایشل حیات، بنت مرحوم حیات احمد، آپ کا نکاح زاویر کمال ولد کمال احمد کے ساتھ، حق مہر 5 لاکھ روپے، سکہ راج الوقت کے عوض طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ پورے حال میں سناٹا تھا۔ سب کی نظریں ایشل پر جمی تھی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تائی جان نے پیار سے اس کا کاندھا دبایا۔ بولو بیٹا، قبول ہے۔ ایشل کے کانوں میں زاویر کا کل رات والا جملہ گونجا، تمہارے لیے تو میں وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو صاف کیا۔ قبول ہے۔ اس کی دھیمی مگر واضح آواز پر ہر طرف مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ قبول ہے۔ ان 2 الفاظ کے ادا ہوتے ہی ایشل کی دنیا بدل گئی۔ نکاح کے فوراً بعد رسمی کاروائیاں تیزی سے نپٹائی گئیں۔ ایشل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے جس کی تعبیر اس کی مرضی کے خلاف نکلی ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو تائی جان اور دادی نے اسے گلے لگا کر دعائیں دیں اور پھر کزنز نے اسے زاویر کے کمرے تک پہنچا دیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ بیڈ کے بیچوں بیچ سمٹ کر بیٹھ گئے۔ کمرے کو گلاب اور چمیلی کے پھولوں سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن پھولوں کی یہ مہک ایشل کا دم گھوٹ رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں پہ سر رکھا اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ میری شادی دھوم دھام سے ہوگی، کسی شہزادے سے ہوگی، اور یہاں اس ہٹلر کے حوالے کر دیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ زاویر اندر داخل ہوا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ لاک کیا اور ایشل کی طرف مڑا۔ وہ ابھی شیروانی میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرشاری اور سکون بھی تھا۔ زاویر نے آگے بڑھ کر بیڈ کے قریب رکھا ہوا اسٹول کھینچا اور ایشل کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ ایشل نے اپنا گھونگھٹ مزید نیچے کر لیا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ کیا ساری رات ایسے ہی گھونگھٹ میں گزارنے کا ارادہ ہے مسز زاویر کمال؟ زاویر کی آواز میں ایک مخمور سی لہر تھی۔ ایشل نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ زاویر نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایشل نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر زاویر کی گرفت مضبوط تھی۔ ہاتھ چھوڑیں، ایشل نے غصے سے کہا۔ بالکل بھی نہیں، اب تو یہ ہاتھ تھام لیا ہے پوری زندگی کے لیے۔ زاویر نے اس کے ہاتھ کی پشت پر انتہائی محبت سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ایشل کو لگا جیسے اس کی جلد پہ انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ وہ بری طرح کام گئے۔ زاویر نے آہستگی سے ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دیا۔ ایشل نے نظریں جھکا لیں۔ شرم اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ انار ہو رہا تھا۔ زاویر کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی شدت تھی جو ایشل کو جھلسانے کے لیے کافی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ایشل کہ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اپنی نظروں سے تمہیں خود میں جذب کر لوں۔ زاویر نے سرگوشی کی۔ مجھے مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دھوکے سے شادی کی ہے مجھ سے۔ میں نے ایسے نہیں سوچا تھا۔ ایشل نے نظریں چرائیں اور بیڈ پہ پیچھے سرکنے کی کوشش کی۔ زاویر نے فوراً اٹھ کر بیڈ پہ اس کے قریب جگہ بنائی اور اسے بازو سے پکڑ کر واپس اپنے قریب کیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ دھوکہ نہیں ایشل، یہ محبت ہے۔
और रही बात तुम्हारे सोचने की, तो अब तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना है। जावीर ने अपना हाथ उसके गाल पे रखा और अंगूठे से उसके होंठों को छुआ। इशल की सांसें अटक गईं। वो इस कदर करीब था कि उसकी मर्दाना वजाहत इशल के हवास पर छा रही थी। दूर हटे मुझसे, मुझे नींद आ रही है, इशल ने कमजोर से लहजे में मज़ाहमत की। जावीर ने उसकी आंखों में झांका। आज की रात सोने की नहीं है, ये रात तो उन दावों की है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। उसने झुककर उसके माथे पर एक तवील और मोहब्बत से भरपूर बोसा दिया। इशल ने आंखें मीच ली। जावीर की गुर्बत में एक ऐसा नशा था जो उसकी नाराजगी को पिघला रहा था, लेकिन वो अपनी अना की वजह से खुद को सख्त किए बैठी थी। देखे जावीर, मैं आपसे अभी भी नाराज हूँ। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे ये रोमांस नहीं चाहिए। इशल ने उसे सीने पे हाथ रख के पीछे धकेलने की कोशिश की। जावीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पे रख दिया। यहाँ धड़कन सुन रही हो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम जितनी मर्जी नाराज हो जाओ इशल, मैं तुम्हें मना लूंगा। मेरा प्यार इतना शदीद है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। ये कहकर जावीर ने उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। इशल ने कुछ देर मज़ाहमत की, लेकिन जावीर की मजबूत गिरफ्त और मोहब्बत भरी सरगोशियों ने उसे खामोश करवा दिया। जावीर ने उसकी गर्दन पर नरमी से लब रखे तो इशल के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। प्लीज़ जावीर, उसकी आवाज़ लरस गई, सिर्फ आज की रात मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बना दूंगा। जावीर ने उसके कान में कहा और उसे बेड पे लिटा दिया। इशल का दिल चाह रहा था कि वो भाग जाए, मगर साथ ही साथ जावीर की गुर्बत उसे एक अनदेखा सुकून भी दे रही थी। वो सारा वक्त खामोश रही और अपनी नाराज़गी जताती रही, मगर जावीर ने उसकी हर अदा को नज़रअंदाज करते हुए उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो दिया। वो जानता था कि ये लड़की ज़िद्दी है और अभी गुस्से में है, मगर वो ये भी जानता था कि इश्क के पास हर ताले की चाबी होती है। उसने फैसला कर लिया था कि वो कदम ब कदम इशल के दिल में घर करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितना ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह इशल की आंख खुली तो उसका सर भारी हो रहा था। उसने पहलू बदल कर देखा तो दूसरी जानिब जगह खाली थी। जावीर शायद उठ चुका था। रात के लम्हात याद आते ही उसके गालों पर सुर्खी दौड़ गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसके जहन में वही गुस्सा लौट आया। जावीर ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसे अपनाया था। उसने खुद को कंबल में मजीद छुपा लिया। बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जावीर बाहर निकला। वो फ्रेश होकर तैयार हो चुका था और तौलिए से गीले बाल खुश्क कर रहा था। उसकी नज़र बेड पर पड़ी जहां इशल जागने के बावजूद आंखें बंद किए लेटी थी। जावीर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो चलता हुआ बेड के करीब आया और झुककर इशल के कान के पास सरगोशी की। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बीवी, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। अब जल्दी से उठ जाओ, वरना मुझे उठाने के और भी तरीके आते हैं। इशल ने फौरन आंखें खोल दी और गुस्से से उसे घूरा। मुझे नींद आ रही है, आप जाएं यहाँ से। जावीर ने उसकी नाराज़गी को नज़रअंदाज करते हुए उसका हाथ थामा और उसे ज़बरदस्ती उठाकर बिठा दिया। आज हमारा वलीमा है इशल, और तुम मुंह फुलाए बैठी हो। नीचे सब नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेगम के बारे में बातें बनाए। उसने नरमी से इशल के चेहरे पर आई बालों की लटों को पीछे किया। उसके लफ्ज़ में बला की शिद्दत थी, जिसने इशल को एक लम्हे के लिए साकित कर दिया। जावीर की आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजसन था, लेकिन इशल ने झटके से मुंह फेर लिया। मुझे परवाह नहीं है किसी की, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जावीर का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गया। तैयार होकर नीचे आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो ये कहकर कमरे से निकल गया। नाश्ते की मेज़ पर माहौल काफ़ी खुशगवार था। ताई जान और दादी इशल को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन इशल का रवैया सबके साथ काफ़ी खिंचा खिंचा सा था। वो खामोशी से पराठे के टुकड़े तोड़ रही थी और किसी से आंख नहीं मिला रही थी। क्या बात है इशल पुत्र, तुम कुछ उदास लग रही हो। तबीयत तो ठीक है? दादी ने फिक्रमंदी से पूछा। इशल ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि जावीर ने बात काट दी। कुछ नहीं दादी, बस रात देर से सोई थी इसलिए थकन है, और फिर नई नई दुल्हन है तो शर्मा रही है। जावीर ने मुस्कुराकर इशल के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसका दबाव इतना सख्त था कि इशल चाह के भी अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी। वो अंदर ही अंदर कुड़ रही थी। वलीमे की तकरीब हाल में बखैर खूबी निबट गई। इशल ने गहरे नीले रंग का लहंगा पहना था और वो कयामत ढा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नाम को नहीं थी। मेहमानों के जाने के बाद जब वो दोनों वापस अपने कमरे में पहुंचे तो इशल ज्वेलरी उतार के बेड पे फेंकने लगी। वो शदीद झंझलाहट का शिकार थी। जावीर ने अलमारी से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला और इशल के पास आकर बैठ गया। इशल इधर देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इशल ने बेजारी से मुड़कर देखा। जावीर ने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया।
یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے، کھولو اسے۔ ایشل نے ہچکچاتے ہوئے لفافہ کھولا تو اندر 2 ہوائی جہاز کے ٹکٹ تھے۔ اس نے منزل کا نام پڑھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ استنبول، ترکی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ترکی جانا اس کا سب سے بڑا خواب تھا۔ وہ بچپن سے سوچتی تھی کہ وہ ہنی مون پر ترکی جائے گی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی۔ ہاں ترکی، میں جانتا ہوں تمہیں استنبول بہت پسند ہے۔ ہم کل صبح کی فلائٹ سے جا رہے ہیں۔ وہاں تم جہاں کہو گی ہم جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ سفر یادگار ہو۔ زاویر نے اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن اچانک ایشل کے ذہن میں اپنی خیالی دنیا کا نقشہ گھوم گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ جہاں سکندر کے ساتھ ترکی جائے گی، وہ ہیرو جو اس کی حفاظت کرے گا، جو اسے پلکوں پر بٹھائے گا۔ زاویر تو ہٹلر ہے، یہ تو وہ نہیں ہے جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ ایشل نے ٹکٹ والا لفافہ بیڈ پہ پھینک دیا اور جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے نہیں جانا ترکی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ۔ زاویر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ تمہارا ڈریم تھا نا؟ ہاں میرا ڈریم تھا، لیکن میرا ڈریم یہ بھی تھا کہ میں وہاں اپنے جہاں سکندر کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ جہاں سکندر نہیں ہیں، آپ زاویر کمال ہیں، جنہوں نے زبردستی مجھ سے شادی کی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا کر اپنے خواب کی توہین نہیں کر سکتی۔ آپ میرے ہیرو نہیں ہیں۔ ایشل نے 2 ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنا دیا۔ زاویر نے گہری نظروں سے اس ضدی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ وہ اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا، اور وہ اسے اب بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی، لیکن اس نے مٹھی بھینج کر خود پہ قابو پایا۔ اس نے بیڈ سے ٹکٹ اٹھایا اور ایشل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹکٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ٹھیک ہے ایشل، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے پھٹے ہوئے ٹکڑے کوڑے دان میں پھینک دیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج تم نے کہا ہے کہ میں تمہارا ہیرو نہیں ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تم خود کہو گی کہ زاویر تم ہی میرے جہاں سکندر ہو، بلکہ اس سے بھی الگ اور زیادہ اچھے۔ میں تمہارا دل جیت کے رہوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب یہ سفر ترکی کا نہیں، بلکہ تمہارے دل تک کا ہوگا، اور میں یہ بازی نہیں ہاروں گا۔ زاویر نے حتمی انداز میں کہا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ ایشل وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ زاویر کی آنکھوں میں جو عزم تھا اس نے ایشل کو اندر تک ہلا دیا، لیکن وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے خاموش رہی۔ اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس شخص سے مقابلہ کر رہی ہے۔ استنبول کے ٹکٹ پھٹنے کے بعد ایشل کو لگا تھا کہ زاویر اس سے بدلہ لے گا یا مزید سخت ہو جائے گا، مگر اگلی صبح کا منظر بالکل مختلف تھا۔ زاویر نہا دھو کر تیار کھڑا تھا اور آئینے کے سامنے اپنی ٹائی درست کر رہا تھا۔ ایشل جو بستر پر لیٹی جاگ رہی تھی اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویر کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیتنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ زاویر اچانک مڑا اور سیدھا بیڈ کی طرف آیا۔ ایشل نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ زاویر مسکرایا اور جھک کر اس کے کان کے پاس بولا، اداکاری اچھی کر لیتی ہو، مگر میری آنکھوں سے نہیں بچ سکتی۔ اٹھ جاؤ بیگم صاحبہ، مجھے آفس جانا ہے، اور میں ناشتہ تمہارے ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایشل نے جھلا کر آنکھیں کھولی۔ وہ لازم ہے گھر میں، ان سے کہیں بنا دیں، اور پلیز میرے سر پہ سوار مت ہوا کریں۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ زاویر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایشل کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی زاویر کے سینے سے جا ٹکرائی۔ زاویر نے فوراً اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر لیے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایشل ہل بھی نہ سکی۔ چھوڑے مجھے۔ ایشل نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دھکیلنا چاہا۔ ہرگز نہیں۔ زاویر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم نے کل رات کہا تھا کہ میں تمہارا ہیرو نہیں ہوں، مگر یاد رکھنا ایشل، تم میری ہو، صرف میری۔ میں تمہیں ترکی نہیں لے جا رہا کیونکہ تم نے منع کیا تھا، لیکن میں تمہارے لیے اس گھر کو ہی ترکی بنا دوں گا۔ اس نے اپنا چہرہ ایشل کے چہرے کے قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں ایشل کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ ایشل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ زاویر کی آنکھوں میں ایک ایسا مقناطیس تھا جو اسے جکڑ رہا تھا۔ آج شام تیار رہنا، گھر پہ کچھ مہمان آ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی سب سے حسین لگے۔ زاویر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا گہرا اور طویل تھا کہ ایشل کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ زاویر نے اسے چھوڑا اور مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایشل وہیں کھڑی اپنے ماتھے کو چھوتی رہی۔ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے؟ کبھی ہٹلر بن جاتا ہے اور کبھی اتنا رومانٹک کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ شام کو ایشل نے زاویر کی ہدایت کے مطابق تیار ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر والوں کے سامنے تماشا نہ بنے۔ اس نے ہلکے فیروزی رنگ کا جوڑا پہنا اور بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ نیچے لاؤنج میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔
ڈرائنگ روم میں زاویر کے ساتھ تایا ابو اور تائی جان بیٹھے تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ ماڈرن لباس، چھوٹے کٹے ہوئے بال اور بے حد پراعتماد انداز۔ وہ زاویر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور کسی بات پہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ او کم آن زیوی، تم بالکل نہیں بدلے، اس لڑکی نے زاویر کے بازو پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ زاویر بھی اس کی بات پہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ اشل کے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ زیوی کون ہے اور زاویر کے اتنے قریب کیوں بیٹھی ہے؟ اشل کو دیکھتے ہی تائی جان بولی، آؤ اشل بیٹا ملو، یہ نتاشا ہے، زاویر کی یونیورسٹی فیلو اور بزنس پارٹنر، لندن سے اسپیشل زاویر کی شادی کی مبارکباد دینے آئی ہے۔ نتاشا نے مڑ کر اشل کو سرتاپا دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا جائزہ تھا۔ تو یہ ہے تمہاری چوائس زیوی؟ بہت چھوٹی اور معصوم سی نہیں ہے؟ مجھے لگا تھا تم کسی اپنے لیول کی لڑکی سے شادی کرو گے، نتاشا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اشل کو لگا جیسے کسی نے اسے تماچا مارا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، زاویر نے نتاشا کو جواب دیا، یہ معصومیت ہی تو اس کی جان ہے نتاشا، اور میرے لیول کی بات مت کرو، یہ میرے دل کی ملکہ ہے۔ زاویر کے لہجے میں محبت تھی، مگر اشل کو یہ سب ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اس نتاشا کا زاویر کو زیوی کہنا اور اس کے اتنا قریب بیٹھنا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ رات کے کھانے کے دوران نتاشا مسلسل زاویر سے پرانی باتوں اور لندن کی یادوں کا تذکرہ کرتی رہی۔ اشل کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی اجنبی ہے۔ اس کا دل جل رہا تھا، مگر وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد جب وہ کمرے میں پہنچی تو اس کا غصہ عروج پر تھا۔ زاویر تھوڑی دیر بعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ باکس تھا جو نتاشا لائی تھی۔ کیا ہوا؟ موڈ کیوں خراب ہے؟ زاویر نے باکس ٹیبل پہ رکھ دیا اور اشل کے قریب آیا۔ میرا موڈ کیوں خراب ہوگا؟ آپ جائیں اپنی نتاشا کے پاس، لندن کی یادیں تازہ کریں۔ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ اشل نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ زاویر کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس نے اشل کو کمر سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ او ہو، تو مسز زاویر کو جلن ہو رہی ہے۔ میں کیوں جلوں گی؟ آپ میرے لگتے ہی کیا ہیں؟ آپ تو بس ایک زبردستی کے شوہر ہیں، اشل نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ زاویر نے اپنا ہاتھ دیوار پہ رکھ کر اسے دونوں طرف سے گھیر لیا۔ اگر میں کچھ نہیں لگتا تو یہ آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں یہ تپش کیوں ہے؟ دیکھو اشل، تم زبان سے جو بھی کہو، تمہاری آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ تمہیں فرق پڑتا ہے کہ نتاشا میرے قریب کیوں تھی؟ زاویر نے اپنا چہرہ جھکایا اور اشل کی گردن کے قریب سرگوشی کی۔ نتاشا صرف ایک دوست ہے، لیکن تم میری روح میں بسی ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تمہارا یہ ضدی دل مان لے کہ میں ہی تمہارا جہان سکندر ہوں۔ اس نے نرمی سے اشل کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبایا۔ اشل کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کی قربت پر پگھلنے لگی، مگر نتاشا کا خیال آتے ہی اس نے زاویر کو دھکا دیا۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے ان باتوں میں مت لائیں۔ نتاشا کل بھی یہی ہے نا؟ مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ زاویر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاں، وہ کچھ دن یہی رہے گی، اور شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو کہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے آئی ہے، ایک ایسا راز جو شاید ہماری زندگی بدل دے۔ زاویر نے بات ادھوری چھوڑ دی، جس نے اشل کے تجسس اور بے چینی کو مزید بڑھا دیا۔ وہ ساری رات سوچتی رہی کہ آخر نتاشا اور زاویر کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور وہ راز کیا ہے۔ اسے پہلی بار خوف محسوس ہوا کہ کہیں وہ زاویر کو کھو نہ دے۔ ناشتے کی میز پر نتاشا اور زاویر کی ہنسی مذاق نے اشل کا دماغ گھما کے رکھ دیا۔ اسے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کے سامنے کسی اور عورت کو اتنی اہمیت دے رہا تھا۔ اس نے غصے میں اپنا بیگ اٹھایا اور تائی جان کو بتا کر گھر سے نکل گئی۔ اس کا ارادہ شاپنگ کر کے اپنا موڈ ٹھیک کرنے کا تھا، لیکن اصل مقصد زاویر کو یہ دکھانا تھا کہ اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں پہنچی۔ وہ بے مقصد دکانوں میں گھوم رہی تھی اور کپڑوں کو ہاتھ لگا کر چھو رہی تھی۔ اس کا دھیان بار بار گھر کی طرف جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا باتیں ہو رہی ہوں گی دونوں میں۔ مجھے تو ایسے اگنور کیا جیسے میں گھر کی کوئی فالتو چیز ہوں۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور ایک جیولری شاپ کے سامنے رک گئی۔ ابھی وہ کانوں کے جھمکے دیکھ ہی رہی تھی کہ شیشے کے دروازے سے اس کی نظر سامنے والی دکان پہ پڑی۔ وہاں زاویر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ نتاشا تھی۔ نتاشا ایک مردانہ شرٹ زاویر کے سینے پہ لگا کے چیک کر رہی تھی، اور زاویر مسکرا رہا تھا۔ اشل کے ہاتھوں سے جھمکے گرتے گرتے بجے۔ حد ہوتی ہے، میں گھر سے غصے سے نکلی ہوں اور یہ جناب یہاں اس کے ساتھ شاپنگ انجوائے کر رہے ہیں۔ اشل کی آنکھوں میں جلن محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر مزید اذیت نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی مال کے ایگزٹ گیٹ کی طرف بڑھی
اس کا دماغ غصے اور دکھ کی وجہ سے معاف ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ پارکنگ ایریا میں گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ایشل نے دائیں بائیں دیکھے بغیر سڑک پار کرنے کے لیے قدم بڑھا دیا۔ اسی وقت ایک تیز رفتار گاڑی موڑ کاٹتی ہوئی اسی طرف آئی۔ گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی اور ڈرائیور کا کنٹرول بگڑ رہا تھا۔ ایشل نے گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے پیر زمین پر جم گئے۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ موت اسے اپنے سامنے کھڑی نظر آنے لگی۔ ایشل کی ایک زوردار اور خوفزدہ چیخ فضا میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی ایشل کو ٹکر مارتی، کسی نے بجلی کسی تیزی سے جھپٹ کر اسے بازو سے کھینچا۔ ایشل ایک مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ گاڑی کا ٹائر ان کے قریب سے رگڑ کھاتا ہوا گزرا اور آگے جا کے رک گیا۔ ایشل کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو خود کو زاویر کے بازوؤں کے حصار میں پایا۔ زاویر کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس نے ایشل کو اس طرح جکڑ رکھا تھا جیسے اگر ڈھیل دی تو وہ غائب ہو جائے گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، زاویر نے اسے اپنے سے الگ کیے بغیر وہیں کھڑے کھڑے دھاڑ کر کہا۔ اس کی آواز میں اتنا غصہ اور لرزش تھی کہ ایشل سہم گئی۔ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ اگر ابھی کچھ ہو جاتا تو جان نکال دی تھی تم نے میری۔ زاویر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جو اس کے خوف کی عکاسی کر رہے تھے۔ ایشل اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ زاویر کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ مضبوط اور سخت نظر آتا تھا آج اسے کھونے کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ زاویر، ایشل کی آواز بمشکل نکلی۔ زاویر نے فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ اس بار اس کے گلے لگنے میں کوئی ہوس نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف تحفظ کا احساس تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ خبردار جو آئندہ ایسی لاپرواہی کی۔ میں مر جاؤں گا ایشل اگر تمہیں کچھ ہوا تو۔ زاویر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ایشل کو اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی نتاشا بھی بھاگتی ہوئی وہاں آ گئی۔ او مائی گاڈ، ایشل تم ٹھیک ہو؟ زاویر تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ زاویر نے ایشل کو چھوڑا لیکن اس کا ہاتھ سختی سے تھامے رکھا۔ اس نے نتاشا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کا سارا دھیان ایشل پر تھا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، شاپنگ ختم، زاویر نے حتمی لہجے میں کہا اور ایشل کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی زاویر نے ایشل کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور دوسرا ہاتھ ایشل کی انگلیوں میں پیوست تھا۔ ایشل خاموشی سے اس کے پروفائل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ یہی تو ہے، بالکل ویسا ہی جیسے جہاں سکندر نے حیا کو بچایا تھا۔ زاویر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے بچایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے جو ڈر تھا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایشل کے دل میں جمی برف پگھلنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے ہٹلر سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کا محافظ ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زاویر سے کہے کہ اس کا ہاتھ مزید زور سے تھام لے مگر اس کی انا ابھی بھی آڑے آ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر زاویر اسے سیدھا کمرے میں لے گیا۔ اس نے ایشل کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پانی پیو، اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ ایشل نے خاموشی سے پانی پیا۔ زاویر نے اس کے گھٹنوں پہ اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو ایشل، اگر میں تمہیں ناراض نہ کرتا تو تم غصے میں باہر نہ جاتی اور یہ سب نہ ہوتا۔ میری جان تم میں اٹکی ہوئی ہے، مجھے مزید مت تڑپاؤ۔ ایشل کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور زاویر کے بالوں میں رک گیا۔ اس لمحے اس کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہی اس کا ہیرو ہے، اس کا اپنا جہاں سکندر۔ لیکن ابھی اس راز کا افشا ہونا باقی تھا جو نتاشا کے پاس تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ زاویر ایشل کو بیڈ پہ بٹھا کر الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک فائل نکال لایا۔ نتاشا بھی وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ایشل کی نظریں سوالیہ تھیں، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ لیجیے مسز زاویر، یہ رہا میرا کام جو آج مکمل ہو گیا۔ نتاشا نے فائل ایشل کی گود میں رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ ایشل نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ استنبول میں باسفورس کے کنارے بنے ایک خوبصورت ولا کے کاغذات ہیں جس کا نام جانے جہاں رکھا گیا ہے۔ زاویر نے یہ ولا تمہارے لیے خریدا ہے اور میں پچھلے 1 مہینے سے وہاں کا انٹیریئر ڈیزائن کروا رہی تھی۔ میں زاویر کی پرانی دوست ضرور ہوں مگر یہاں صرف آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے آئی تھی تاکہ تمہیں سرپرائز دینے سے پہلے سب کچھ فائنل کر سکوں۔ نتاشا نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ ایشل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جسے سوکن سمجھ کے جل رہی تھی وہ دراصل اس کے خوابوں کے گھر کو سجا رہی تھی۔ اس نے شرمندگی سے زاویر کی طرف دیکھا جو بازو باندھے محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کل واپس جا رہی ہوں، تم دونوں کا وقت شروع ہوتا ہے۔ نتاشا نے آنکھ ماری اور کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی۔ زاویر نے آہستہ سے آگے بڑھ کر کنڈی لگائی اور پھر پلٹ کر ایشل کی طرف آیا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک الگ ہی طوفان تھا۔
وہ سیدھا آیا اور اشل کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تو مسز زاویر کمال کو اب یقین آیا یا ابھی بھی کوئی شک باقی ہے؟ زاویر کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ اشل کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت غلط تھی۔ زاویر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے زور سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ یہ گرفت اتنی سخت تھی کہ اشل کی پسلیوں میں ہلکا سا درد ہوا، مگر یہ درد اسے اچھا لگا۔ آج تم نے میری جان نکال دی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے میں نے وہ چند لمحے کیسے گزارے؟ زاویر نے اپنا چہرہ اشل کی گردن میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسیں اشل کی جلد کو جھلسا رہی تھیں۔ اشل نے اپنے ہاتھ اٹھا کر زاویر کی کمر کے گرد حمائل کر دیے۔ اس کے لمس نے زاویر کے اندر چھپی ہوئی تمام محبت اور وحشت کو جگا دیا تھا۔ زاویر نے اپنا سر اٹھایا اور اشل کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم میری زندگی ہو اشل۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو زاویر کمال زندہ نہ بچتا۔ زاویر نے جھک کر اشل کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ اتنا طویل اور شدت سے بھرپور تھا کہ اشل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے لبوں سے ایک بے اختیار سسکی نکلی جو زاویر کے وجود میں پیوست ہو گئی۔ یہ آنسو نہیں اشل، آج مجھے تمہاری آنکھوں میں صرف محبت دیکھنی ہے۔ زاویر نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر دیوانہ وار اس کے پورے چہرے کو چومنا شروع کر دیا۔ اس کی محبت میں نرمی کم اور شدت زیادہ تھی۔ وہ اشل کو باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ زاویر نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اشل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زاویر کی قربت اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ اس نے اشل کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں لے کے ہلکا سا دبایا تو اشل کے حلق سے ایک مدھم سی آن نکلی۔ زاویر، اس نے کمزور سی آواز میں پکارا۔ زاویر کی زندگی۔ زاویر نے سرگوشی کی اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ آج کوئی دوری نہیں رہے گی۔ آج میں تمہاری روح میں اتر جانا چاہتا ہوں۔ تمہاری ہر سانس پر میرا حق ہے۔ تمہاری ان سسکیوں پر، ان آہوں پر صرف میرا نام لکھا ہے۔ زاویر کے ہاتھ اشل کے وجود کو تراش رہے تھے۔ اس کی انگلیوں کا لمس جہاں جہاں پڑ رہا تھا وہاں آگ لگا رہا تھا۔ اشل نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اپنی انگلیاں زاویر کے بالوں میں الجھا دیں۔ وہ جو ہٹلر سے ڈرتی تھی آج اسی ہٹلر کی شدت میں پناہ مانگ رہی تھی۔ زاویر نے اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں سب کی تو اشل کا وجود کانپ اٹھا۔ کمرے میں صرف ان کی بھاری سانسوں اور محبت میں ڈوبی سرگوشیوں کی آوازیں تھیں۔ زاویر نے اسے ایک بار پھر سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل اشل کے دل کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ کہو کہ تم میری ہو، زاویر نے حکم دیا۔ اشل نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے اقرار کیا۔ میں صرف آپ کی ہوں زاویر، صرف آپ کی۔ اس رات اشل کو اندازہ ہو گیا کہ محبت کتابی باتوں اور فرائی پین والے ہیروز میں نہیں ہوتی، بلکہ اس مضبوط حصار میں ہوتی ہے جو اسے دنیا کے ہر خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا دل زاویر کی محبت کے سامنے مکمل ہتھیار ڈال چکا تھا۔ اگلے دن جب اشل اور زاویر روانگی کے لیے نیچے اترے تو لاؤنج کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ اشل نے ہلکے بادامی رنگ کا ٹریول کوٹ پہن رکھا تھا اور زاویر سیاہ رنگ کی ہائی نیک اور جینز میں ملبوس تھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک ایسی چمک اور اطمینان تھا جسے دیکھ کر دادی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہو۔ دادی نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے صدقہ اتارا۔ تائی جان اور تایا ابو بھی بہت خوش تھے کہ آخرکار ان کے بچوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہو گئی اور محبت نے جگہ لے لی۔ زاویر نے جھک کر دادی کے ماتھے کو چوما اور اشل کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر گھر سے باہر قدم رکھا۔ طیارہ بادلوں کا سینہ چیرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اشل کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی اور زاویر کی نظریں اشل کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے اشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبایا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اشل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ میں کچھ دن پہلے تک آپ سے کتنا ڈرتی تھی اور آج آپ کے بغیر ایک پل گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ زاویر نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے اشل، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ استنبول پہنچ کر جب گاڑی جانے جہاں ولا کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو اشل کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ باسفورس کے نیلے پانیوں کے بالکل کنارے بنا یہ ولا کسی شاہی محل سے کم نہیں تھا۔ سفید پتھروں سے بنی عمارت، وسیع ریز لان اور ہر طرف کھلے رنگ برنگے پھول۔ نتاشا نے واقعی کمال کر دیا تھا۔ خوش آمدید مسز زاویر، یہ ہے آپ کا محل۔ زاویر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکالا۔ اشل نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور سامنے سمندر کا دلکش نظارہ تھا۔
رات کا وقت تھا، ولا کی بالکنی میں مدھم لائٹس چل رہی تھیں۔ سامنے فاسفورس کا پل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور نیچے پانی کی لہروں کا شور ایک سحر طاری کر رہا تھا۔ ایشل لیننگ پہ ہاتھ رکھے کڑی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی لمبی میکسی پہن رکھی تھی اور کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ زاویر 2 کافی کے مگ لے کر آیا اور ایک مگ ایشل کو تھما کر اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بازو ایشل کے گرد حمائل کر لیے اور اپنی ٹھوڑی اس کے کاندھے پر ٹکا دی۔ کیا یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا تم نے اپنے ناولوں میں پڑھا تھا؟ زاویر نے نرمی سے پوچھا۔ ایشل نے کافی کا گھونٹ بھرا اور سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، یہ اس سے بہت مختلف ہے۔ زاویر نے چونک کر اپنا سر اٹھایا اور اسے سیدھا کیا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں پسند نہیں آیا یا کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ وہ اب بھی ایشل کی ہر چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ ایشل مڑی اور کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زاویر کے چہرے پہ رکھے۔ زاویر کی آنکھوں میں وہی بے پناہ محبت تھی جو اس نے حادثے والے دن دیکھی تھی۔ کمی نہیں ہے، بس فرق ہے۔ ایشل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرا ہیرو جہاں سکندر جیسا ہوگا، جو ترکی میں ہو، جو مجھے گنڈوں سے بچائے، جسے میں فرائی پین ماروں اور وہ مجھے بے حیا کہے۔ میں نے ایک خیالی کردار سے عشق کیا تھا۔ زاویر خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ لیکن زاویر، آپ جہاں سکندر نہیں ہیں، آپ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جہاں سکندر ایک فکشن تھا جو صرف کاغذوں پر حفاظت کر سکتا تھا، مگر آپ حقیقت ہیں۔ آپ نے مجھے تب سنبھالا جب میں گر رہی تھی۔ آپ نے میری جان بچائی، آپ نے میری ناراضگی، میری بدتمیزی سب برداشت کی اور بدلے میں مجھے صرف عزت اور محبت دی۔ ایشل نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ زاویر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں چھپا لیا۔ سمندر کی ہوائیں ان کے گرد رقص کر رہی تھیں۔ تو اب تمہیں جہاں سکندر نہیں چاہیے؟ زاویر نے شرارت سے پوچھا۔ ایشل نے سر اٹھایا اور زاویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کہی جو اس کے دل کی آواز تھی۔ ہرگز نہیں، مجھے کوئی جہاں سکندر نہیں چاہیے۔ میں اپنے ہیرو کو کبھی جہاں سکندر نہیں کہوں گی۔ جہاں سکندر کی کہانی کتابوں میں اچھی لگتی ہے، لیکن میری حقیقت اس سے بہت زیادہ حسین ہے۔ اس نے زاویر کے ہاتھ کو تھام کر اپنے دل پہ رکھا۔ لوگ دوسروں کی کہانیاں دہراتے ہیں، لیکن میں فخر سے کہوں گی کہ میری کہانی تھوڑی الگ ہے۔ میرا ہیرو ہٹلر ہو کے بھی دنیا کا سب سے محبت کرنے والا انسان ہے۔ میری کہانی فرائی پین سے نہیں، بلکہ آپ کی اس شدت پسند محبت سے شروع ہوئی ہے۔ زاویر نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ اور یہ کہانی اب کبھی ختم نہیں ہوگی، جانے جہاں۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ باسفورس کے کنارے روشنیوں کے حصار میں کھڑے وہ دونوں اس بات کے گواہ تھے کہ حقیقت کے رنگ خوابوں سے کہیں زیادہ شوق اور پائیدار ہوتے ہیں۔ ایشل نے اپنی خیالی دنیا کو خیر بات کہہ کر زاویر کی دی ہوئی حقیقی جنت کو ہمیشہ کے لیے گلے لگا لیا تھا۔ والسلام۔